یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سورہ الفرقان آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلایا. کیف مد الظل، کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنایا. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا. ظل سورج کی روشنی اور دھوپ کی ضد ہے. جیسے کہا جاتا ہے ظل اللیل وظل الجنہ، رات کا سایہ، باغ کا سایہ. اور ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے اس کو ظل یعنی سایہ کہا جاتا ہے. جہاں سے دھوپ اور سورج کی روشنی آ کر زائل ہو جائے. اور اسی طرح کسی عزت دار چیز کو بھی ظل کہا جاتا ہے، زوا اور لام. اس سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت ہے. اس وقت ایسا سایہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی. ایک وقت وہ ہے جب مکمل تاریکی ہوتی ہے اور یہ رات کا وقت ہے، اور ایک وقت وہ ہے جب مکمل روشنی اور دھوپ ہوتی ہے، یہ دن کا وقت ہے. اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے. اور یہ سائے کا وقت اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس سائے کو دائمی کر دیتا. یعنی جب طلوع فجر کا ٹائم وقت ہوتا ہے تو سایہ پھیلا ہوا سایہ نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے چاہتا تو سائے کو اسی جگہ ساکن فرما دیتا، سایہ اسی جگہ ٹھہر جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو ساکن کر دیتا اور سورج پھر کبھی طلوع نہ ہوتا اور دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی اور لوگ تلاش روزگار کے لیے کوئی کام نہ کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ خداوند قدوس نے پھر آہستہ آہستہ سائے کو بتدریج اپنی طرف کھینچ لیا. یعنی جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے، وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے، سر پہ آتا ہے تو سایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے.
جب مکمل دھوپ پھیل جاتی ہے تو یہ سایہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سائے کی نمود اور اس کے گھٹنے بڑھنے اور ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو دلیل اور علامت بنایا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر یعنی لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو راحت، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا. رات کو لباس فرمایا ہے کیونکہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے اسی طرح رات کے اندھیرے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، اور نیند کو سبات یعنی راحت، کیونکہ رات کو لوگ کام کاج محنت مزدوری کرنے کو فارغ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو فقط آرام کرتے ہیں، جس سے ان کو آرام اور راحت نصیب ہوتا ہے. نیند سے پہلے انسان کے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو نیند آ جاتی ہے. اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو پھر آرام ملتا ہے اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کا کاج کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیرا سونے اور آرام کرنے کے لیے بنایا. اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آرام نہ کر سکتا، اور اگر مسلسل رات ہوتی تو انسانوں کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ملتا. پر سبحان ہے وہ ذات جس نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی کہ انسان کو کام کاج کے لیے بھی وقت عطا کیا اور پھر اس کے بعد آرام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عطا کیا. اب یہ دو چیزیں جن کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا، دن اور رات، ہر چیز جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے اس چیز کو اگر آپ اس کے اندر میں رکھیں گے تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے تحت رہے گی. لیکن جس چیز کی ڈیزائنیشن ہم نے چینج کر دی وہ پھر قدرتوں سے باہر ہو جائے گی. یعنی رات اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے نہیں بنائی، دن آرام کے لیے نہیں بنایا. اگر ہم دن کو سوئیں، دن کو آرام کریں اور رات کو کام کریں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک قدرت کی مخالفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندر جو سکون اور جو آرام کی ایک کیفیت رات کے اندر پوشیدہ فرمائی ہے وہ دن کے اندر پوشیدہ نہیں ہے. وہ دن کے اندر وہ دن میں کو نصیب ہی نہیں ہے، دن کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. دن کو کام کے لیے بنایا ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اس کے مطابق رکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی بھی بلکہ فرما برداری بھی ہوگی اور معاملات کے اندر پھر برکت بھی ہوگی. لیکن ہم اپنی سوچ کے مطابق معاملات کو جب برعکس کرتے ہیں تو خدا بند قدوس جل وجلہ العظیم کی جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ دن بھی کام کرتا ہے، رات بھی کام کرتا ہے، ہر وقت کام کرتا ہے. وہ کام مگر کیا ہوتا ہے وہ کام ہی کرتا رہتا ہے، بس اس کے سوا اس کو آرام بھی چھپ جاتا ہے، سکون اطمینان بھی چھپ جاتا ہے، ہر چیز اس سے واپس لے لی جاتی ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کو ان کی موجودہ تخلیق سے ہٹا کر اپنی ایک جو وہ کیفیت ادا کر دی، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ پریشان بھی رہتا ہے اور اطمینان سکون بھی نصیب نہیں ہوتا. اگر ان چیزوں کو انہی کے مقدر کے اندر رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں برکت نصیب ہوگی. اس میں صوفیاء نے جو اس کی ایک تفسیر فرمائی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ روح زمین پر اس وقت جو کفر اور شرک کا سایہ پھیلا ہوا ہے وہ کوئی دائمی اور مستقل چیز نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے. بظاہر جہالت کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے، مگر جیسے آفتاب نبوت اوپر چڑھے گا جہالت کا یہ سایہ سمٹتا چلا جائے گا. جہالت کے سائے چھٹتے چلے جائیں گے. جس طرح ساری کائنات میں سایہ فوراً ہی معدوم نہیں ہوتا، بتدریج کم ہو کر ختم ہوتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی آفتاب نبوت کا عروج بتدریج ہوگا اور گمراہی کے سائے کا زوال بتدریج ختم ہو کر کم ہو کر ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ اسی طرح رات اور دن کے ذکر فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کی رات اب ختم ہو چکی، علم و ہدایت کا سورج اب طلوع ہو چکا، عنقریب کفر کی یلغار ختم ہوگی اور ایمان والوں کا غلبہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا. خداوند قدوس ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.